دوستو آپ کیا جانتے ہیں سورت گجرات میں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ اکبر کے پوتے کو جو مر گیا تھا اس کو آپ نے اللہ کے فضل سے زندہ کر دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے کچھ دن بعد آپ کے قبر مبارک کو پھر سے کھولا گیا۔ جب قبر مبارک کھلی تو آپ کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی آپ کو مدفن کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، اگر آپ یہاں کی مکمل جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری، حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، میں حاضر ہوں سورت کی سرزمین پر، اور میں حاضر ہوں شہنشاہ سورت حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین، مجھے یہاں سے جو بھی حضرت کی ہسٹری ملے گی تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں۔ چلیے چلتے ہیں، بیک کیمرے سے یہاں کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ جن اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بارگاہ شریف ریاست گجرات کا مشہور شہر سورت یعنی باب المکہ سورت اسٹیشن سے 3 کلومیٹر کے دوری کے فاصلے پر آپ کی درگاہ موجود ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے ہم نے درگاہ شریف کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ اس کو فالو کر کے درگاہ شریف پہنچ سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ جن اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام شہنشاہ سورت حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت 898 ہجری بمطابق 1492 عیسوی میں ترکستان کے گاؤں کے جنوب، جو ابھی ایران کے شہر خوارزم سے 12 میل کی دوری پر واقع ہے، وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ ام الجمال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ جب 4 ماہ کے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اسماعیل صفوی کے زمانے میں آپ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور اسی طرح 4 ماہ کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا۔ بہرحال ناظرین، یہ جو بھی ہسٹری ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ 2 بک کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ اکابرین گجرات سیرت خواجہ دانا۔ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احراری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت کی تاکید کی۔ پھر حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ جلدی اٹھے، سامان ایک تھیلے میں بھرے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ دیکھا کہ جنگل کے صرف ایک کونے سے جانوروں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ سمجھ گئے اس طرف ہی خیمہ ہوگا، اور ضرور ام الجمال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی والدہ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو خراسان کے جنگل کے قریب لے کر چل دیے، اور وہاں پہنچ کر ایک جھرنے کے قریب آپ نے قیام کیا۔ پھر حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں حضور خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے دودھ کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کی دعا قبول کی، اور ہر 3 روز میں ایک ہرنی جھرنے کے قریب آتی اور آپ کو دودھ پلا جاتی، اور تقریباً 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی آپ نے 2 سال تک ہرنی کا دودھ پیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خیمے میں لے کر داخل ہوئے، جو ایک لکڑی کا گھر بن چکا تھا، اور اس وقت حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 12 سال کی ہو چکی تھی، اور حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی سخت محنت سے آپ آدھے سے زیادہ عالم دین، حافظ و قاری اور ننھے مبلغ بن چکے تھے، لیکن آپ نے ابھی تک کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا تھا۔ پھر حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید کیا اور اپنا خلیفہ بنایا،
اور سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت عطا کی، اور حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تبرکات تھے وہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیے۔ آپ کے پاس تبرکات میں ٹوپی، عمامہ، جبہ اور ایک انگوٹھی بھی تھی، اور یہ فرمایا، بیٹا میں صبح خدمت خل کے لیے کچھ دنوں کے لیے تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ دونوں حضرات سو گئے، مگر جب حضرت خواجہ دانا صبح بیدار ہوئے تو خیمے میں آپ تنہا تھے۔ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ جا چکے تھے۔ حضور خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد حضور خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں خوخار جانوروں کے درمیان رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور آپ جب ذکر کرتے تو تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے ساتھ ذکر میں مشغول رہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد ماجد نے اس وقت کے مہان درویش حضرت خواجہ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بصارت دی کہ میرے فرزند کی تعلیم ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، آپ جائیے اور میرے فرزند کی تعلیم اور تربیت کریے۔ پھر حضرت خواجہ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خراسان کے جنگل میں ڈھونڈنے لگے، اور ایک جگہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ نے 6 برس تک حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دینی تعلیم دی، اور اس بات کی تصدیق حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت خواجہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب الاخیار میں تحریر فرمایا ہے۔ یعنی ناظرین، یہ جتنا بھی واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ کے فرزند نے مناقب الاخیار میں لکھا ہے۔ ایک دن آپ نے حضرت مجذوب بابا چوپال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جو مجذوب تھے، جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ مجذوب بابا چوپال نے فرمایا، بیٹا ڈرو نہیں، میں آپ کی طرح ہوں۔ پھر آپ نے روحانی قوت سے اپنی طرف حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو مائل کیا۔ پھر بابا صاحب نے اپنے بغل سے ایک روٹی نکالی اور آپ کے سامنے رکھ دی، اور وہ روٹی آپ نے کھا لی، اور اس طرح آپ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو سحری جیون کی طرف مائل کیا۔ آپ خراسان سے بلخ آئے اور حضرت خواجہ ابو الہادی کے مہمان رہے، اور مولانا سعید ترکستانی نے آپ کو ظاہری اور باطنی تعلیم دی، اور بلخ کے بادشاہ آپ سے مرید ہوئے، اور انہی کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، اور ہند کے سفر میں بھی آپ کی بی بی صاحبہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ بلخ سے نکل کر کاندار سے سندھ سے آگرہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر گجرات کی طرف آتے ہوئے برہان پور میں کچھ دن تک قیام کیے۔ شہزادہ اکبر کا بیٹا دانیال، جو اس وقت برہان پور کے گورنر تھے، جو آپ کے مرید بھی ہوئے، تھوڑے دن ہی ہوئے تھے کہ دانیال کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ پھر حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرے ہوئے بچے کو اپنے گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ کے کرم سے اور حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے وہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ برہان پور سے بڑودہ تشریف لائے، اور وہاں پر مولوی نذیر بخشی کے یہاں کچھ روز تک قیام کیے۔ اللہ کے حکم سے کچھ دنوں کے بعد آپ سورت تشریف لائے۔ اس وقت سورت بہت زیادہ آباد نہ تھا، اور آپ جب تشریف لائے تھے تو آپ بادشاہ اکبر کے زمانے میں تشریف لائے تھے، اور آپ جب سورت تشریف لائے تو اس وقت کے حاکم سورت عبد الرحمن تیرانی اور ناظم قلعہ کلیس خان آپ کے استقبال کے لیے آئے، اور آپ کو با عزت با ادب شہر میں داخل کیا گیا اور آپ کا استقبال کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ شہزادہ دانیال کی حقیقت سننے کے بعد بادشاہ اکبر بھی آپ سے ملنے کے لیے سورت تشریف لائے۔ بادشاہ اکبر بھی آپ کے بڑے عقیدت مند رہے۔ بادشاہ اکبر نے اس زمانے میں 1 لاکھ روپے آپ کو نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سورت ہی میں اپنی خانقاہ نقشبندیہ کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ تو ناظرین، دن کے ٹائم تمام مزدور خانقاہ کی دیوار تعمیر کرتے، اور رات ہوتے ہی حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے وہ دیوار کو توڑ دیتے۔ تو ایک مرید نے پوچھا،
حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندوں کی روزی چالو رہے اس لیے یہ میں کام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت مکمل کی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کی روح پرواز کر گئی، اور بتاریخ 5 ماہ سفر بروز جمعہ 1016 ہجری تقریباً 140 برس کی عمر میں 1607 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو آپ کی خانقاہ ہی میں تدفین کیا گیا۔ دوسرے ہی دن سورت میں بہت کثرت کے ساتھ بارش ہوئی، اور کثرت کے ساتھ بارش ہونے کی وجہ سے آپ کے قبر مبارک کا نشان تک مٹ گیا۔ آپ کی قبر پتہ نہیں چل رہی تھی کہاں پر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے مریدین اور آپ کے فرزند بہت پریشان ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے فرزند کو خواب میں بشارت دی کہ میری قبر فلاں جگہ سے اتنے فاصلے پر ہے۔ جب آپ کے بیٹے صبح کو تلاش میں نکلے تو آپ کی قبر تو مل گئی، مگر قبر انور میں آپ کا جسم اطہر نہ ملا۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ قاسم اور آپ کے تمام مریدین بہت پریشان ہوئے، لیکن آپ رات میں پھر آپ کے فرزند کے خواب میں آئے اور بشارت دی کہ بیٹے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم حرمین شریفین کے لیے گئے تھے اور ہم اب آ گئے ہیں، اور بارش کی وجہ سے میری قبر کی مٹی جہاں تک بہہ گئی تھی وہاں تک کہ قبرستان کے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے میری مٹی کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا صبح کو جب قبر انور کو کھولا گیا تو آپ کو ویسا ہی پایا جیسا کہ دفن کیا گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی دوبارہ زیارت کی، اور اس کے بعد پھر آپ کے جسم اطہر پر گلاب اور عطر لگایا گیا اور پھر آپ کو مدفن کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت۔ تو ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ فیس بک کا دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پر فالو کر لیں۔ اور ناظرین، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس بٹن سے سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آپ اسٹار بٹن سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کی نیک اور جائز مراد پوری عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے در کی اور کربلائے معلیٰ بغداد معلیٰ کی بار بار حاضری نصیب عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کے تعلق سے آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس آپ ضرور کریں، اور انشاءاللہ اب سورت کی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملے گی، کیونکہ ہم نے سورت کا سفر کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔